تمام لائنیں استعمال میں ہیں، برائے مہربانی اس کے پاس پہنچیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم. All lines are busy at the moment. Please try later. Thank you. السلام علیکم، اس وقت تمام لائنیں استعمال میں ہیں، برائے مہربانی اس کے پاس پہنچیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم. All lines are busy at the moment. Please try later. Thank you. السلام علیکم، اس وقت تمام لائنیں استعمال میں ہیں، برائے مہربانی اس کے پاس پہنچیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم. All lines are busy at the moment. Please try later. Thank you. السلام علیکم، آپ کے ملائے ہوئے نمبر سے
اس کال کے لیے بیلنس ناکافی ہے لیکن اس کال کے لیے بیلنس ناکافی ہے لیکن فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں.
वक्त तमाम लाइनें इस्तेमाल में हैं, बराए मेहरबानी उसके साथ फोन करें। शुक्रिया। Assalamu alaikum. All lines are busy at the moment. Please try later. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तमाम लाइनें इस्तेमाल में हैं, बराए मेहरबानी उसके साथ फोन करें। शुक्रिया। Assalamu alaikum. All lines are busy at the moment. Please try later. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तमाम लाइनें इस्तेमाल में हैं, बराए मेहरबानी उसके साथ फोन करें। शुक्रिया। Assalamu alaikum. All lines are busy at the moment. Please try later. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आपके मिलाए हुए नंबर से
پاکستانی عوام کو دراصل اس خواتین کی آواز سننے کے لیے ہی اس کا ٹائم ضائع کیا جاتا ہے، اور مجھے جو لگتا ہے کیونکہ مجھے اس میں مسئلہ نظر آتا ہے۔ تمام لائنیں استعمال کی ہیں، برائے مہربانی اس کے بعد کھول کریں، شکریہ۔ السلام علیکم. All lines are busy at the moment. Please try later. Thank you. السلام علیکم، اس وقت تمام لائنیں استعمال کی ہیں، برائے مہربانی اس کے بعد کھول کریں، شکریہ۔ السلام علیکم. All lines are busy at the moment. Please try later. Thank you. السلام علیکم، اس وقت تمام لائنیں استعمال کی ہیں، برائے مہربانی اس کے بعد کھول کریں، شکریہ۔ السلام علیکم. All lines are busy at the moment. Please try later. Thank you. السلام علیکم، آپ کے ملائے ہوئے نمبر یہ ٹائم آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے ٹائم آگے کیوں نہیں بڑھ رہا۔ بڑی دیر بعد ایک منٹ میں کافی ٹائم سے دیکھ رہا تھا 2:09 اب پھر کے 10 ہوئے۔
لگتا ہے عمران خان کی ٹیم کا ڈرامہ ختم ہے، لیکن میں 1 گھنٹہ پورا ضرور کروں گا اور صرف 9 منٹ رہتے ہیں۔ ایک سوئے ہوئے انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ سب انسان کو پتہ ہوگا جو سوتے ہیں۔ سویا ہوا انسان اس کے بعد نہیں ہوتا، اور وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا، وہ کچھ سن نہیں سکتا، وہ کچھ محسوس نہیں کر سکتا، نہ وہ کچھ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے سویا انسان۔ اب اس انسان کے ساتھ وہ اس کو نہیں پتہ چلے گا، اگرچہ وہ انسان اٹھ جائے، مطلب وہ اپنی نیند سے بیدار ہو جائے اور اس کی آنکھیں کھل جائے، اور وہی چیزیں جو اس کے ساتھ نیند میں ہو رہی تھی وہی وہ جاگتے وقت دیکھ لے کہ میرے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی تھی، پتہ ہے کہ اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی اور اس کے کیا جذبات ہوں گے اور اس کے کیا تاثرات ہوں گے۔ یقیناً وہ شخص بہتر بتا سکتا ہے۔ موجودہ ٹائم میں پی ایم عمران خان نے جو یہ اچھا اقدام ہے کہ عوام اور کال کے ذریعے پرائم منسٹر سے بات کر سکے، لیکن پرائم منسٹر کو ذرا یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آپ عوام کا دکھڑا یا عوام کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے یہ کال سنتے ہیں، یا یہ صرف فارمیٹی ٹائپ ہے، اگرچہ یا بزنس، کیونکہ پی ٹی سی ایل جتنے بھی موبائل نیٹ ورک ہیں وہ پاکستان آف کو ٹیکس دیتے ہیں، اور وہ ہر ایک کال پہ ٹیکس جاتا ہے۔ اب میں نے 100 روپے کا کارڈ لوڈ کروایا ہے، تو اگر فرض کریں کہ 22 کروڑ نہیں 5 کروڑ بھی افراد 100 روپے کا لوڈ کر کے عمران خان کے صرف اس خواتین کا آواز سننے کے لیے اگر خرچ کرتے ہیں، تو وہ 5 کروڑ پاکستانی خزانے میں جاتے ہیں، اور اس خزانے میں سے اگرچہ وہ کوئی اچھا کام ہوتا تو میں پھر بھی کہتا یا وہ اسی عوام پہ خرچ کیا جاتا تو تب بھی کہتا ویل اینڈ گڈ، اور خرچ ہو بھی رہا ہے، کچھ نہیں بھی ہو رہا ہے۔ جس طرح نواز شریف اور اس کے بھائیوں نے اپنی مافیا بنائی، اسی طرح عمران خان کی ٹیم اور عمران خان کے کچھ قریبی ساتھی مافیا کی ایک جڑ بنانا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پچھلی جڑ ختم ہو جائے اور نئی کا بنیاد رکھا جائے۔ لیکن یہ میرا پاکستان ہے، کسی کی کاشت کی زمین نہیں، اور ایک سائنسدان ہونے کے ناطے ضرور یہ میرا حق بنتا ہے، کیونکہ میں پاکستانی ہوں، اور جو میں سمجھوں گا کہ غلط ہے تو میں اس کو غلط کہوں گا، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ میری کال نہیں لگی، لیکن اگرچہ اس طرح کا سسٹم ہوتا، کوئی بھی بندہ کال کرتا پی ایم عمران خان کو، تو اس وقت فکس 5 روپے 6 روپے 10 روپے فکس اماؤنٹ لگائی جاتی کہ جب کال ملے گی تبھی اتنے چارجز ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی چارجز نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن افسوس کہ ایک تو کال بھی نہیں مل رہی، اوپر سے بیلنس جو ہے، اس بیلنس پہ میں الگ سے ایک اپڈیٹ لوں گا جب یہ ٹائم ختم ہوگا، اور میں کال کروں گا سانگ کو، جس کے ذریعے میں نے یہ کارڈ ریچارج کیا ہے، اور اس سے بھی بات کروں گا، دیکھوں گا کہ بھائی وہ کیا کہتے ہیں کہ کتنا ٹیکس گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کال پہ لگایا۔ تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو نیچا دکھاؤں،
لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ میری ایک سائنسدان، پاکستانی سائنسدان مدد نہیں کی جا رہی اور اس کے اپنے ملک میں، اور میرے اپنے کے اور اپنے گھر کے افراد مجھے نہیں سمجھ سکے کہ میں ایک سائنسدان ہوں اور میں لوگوں کے لیے بہت ساری آسانیاں کر سکتا ہوں اللہ نے چاہا تو، لیکن یہ چیز اپنے نہیں سمجھ سکے، اور دشمن کافی حد تک اس کی بڑی گہری نظر ہے جو پاکستان کا اور خاص طور مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ مجھے کافی ٹائم سے مطلب ملیں کہ وہ میرے اوپر نگرانی کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے تھرو، اور میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن کیا کروں، میں ایک جال میں قید ہوں، اور وہ جال بھی انہوں کی سازش کردہ چیز ہے ایک جس میں ہم سب پھنسے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ جال کون سا ہے، تو میں اس کو ضرور توڑوں گا، وہ کوئی ایک بڑی چیز نہیں۔ لیکن میرا بات کرنا عمران خان سے بہت ضروری تھا، کیونکہ میں بہت زیادہ کرائسس میں چلا گیا ہوں، اور میں ایک کامیاب نوجوان پروگرام اسکیم کے تحت میں عمران خان سے لون کی اپیل کرتا اور میں کہتا میرا فوراً ایمرجنسی لون منظور کیا جائے، اور زیادہ نہیں، صرف 4 لاکھ روپے منظور کیے جائیں، اور اگر 6 ماہ کی شرائط پہ میں واپس کروں، لیکن بات نہیں ہو رہی، اور میں چپ بیٹھنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں کہ بھائی ایک کام میں لگا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ بھائی یہ اس کے اتنا نزدیک میں آج جال کاٹ چکا ہوں، صرف وہ ایک تنی پہ آ کے رہا ہے وہ جال، اگر وہ میں نہیں توڑوں گا تو اس مچھیرے کو پتہ چل جائے گا اور وہ اس جال کو دوبارہ مضبوط کر دے گا، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بات ہو پی ایم عمران خان سے یا کوئی بھی میری مدد کرے، تو قرض حسنہ کی صورت میں کوئی کسی سے بھیک نہیں مانگ رہا، کسی سے زکوٰۃ نہیں مانگ رہا، البتہ اگر وہ یقین نہیں کرتے تو میں سیکیورٹی میں اپنی میران کار وہ میرے گیری رکھوانے کے لیے تیار ہوں۔ دراصل اگر وہ میری آزاد گاڑی ہوتی، اپنی ذاتی ملکیت ہوتی، تو میں اس کو سیل کر کے بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ بھی افسوس کے انسٹالمنٹ پہ لی ہوئی ہے، اس کے اوریجنل ڈاکومنٹس وینڈر کے جو ابھی تک اس کا مالک وہی ہے، کیونکہ میں نے پوری پیمنٹ نہیں دی تو میں پورا مالک نہیں بنا، اور الحمدللہ یہ بھی نہیں سوچا کہ میں نہیں دوں گا پیمنٹ، اور میں پیمنٹ دے رہا ہوں اور اس پہ پیمنٹ مل رہی ہے، تو اس لیے میں یہ گاڑی کیش میں سیل نہیں کر سکتا۔ تو اگر کوئی بھی بھائی مدد کرنا چاہتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، تو میرے پاس بہت سارے راستے ہیں، میں ایک راستہ نہیں تو دوسرا نہیں تو تیسرا، اور اللہ پاک میری رہنمائی ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ عمران خان کال اٹھا لے، اٹھا لے کال اٹھا لے، پی ایم عمران خان کال اٹھا لے، لیکن نہیں اٹھا۔ مجھے یہ یقین ہے کیونکہ میں ایک دفعہ کھلی کچہری جو اسلام آباد پولیس نے لگائی تھی آئی 8 میں، ایس پی اسلام آباد ایس پی کے ساتھ مطلب قیادت میں، وہ عمران خان کے کہنے پہ ہی وہاں پہ کھلی کچہری میں لوگ اپنی سوالات اور اپنے مسائل کو بتا رہے تھے ایس پی صاحب کو، اور اس میں بھی میں نے لگا کہ وہ جسٹ فارمیٹ، اور وہ صرف یہ دکھانے کی کوشش ہے کہ بھائی ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں، اور اسی طرح ہی میں نہیں جانتا کہ بھائی عمران خان کی نیت کیا ہے، لیکن البتہ جو مجھے سسٹم نظر آتا ہے، یہ سسٹم کسی نے بھی کریٹ کیا ہے، تو وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی عوام پاکستان کا کوئی بھی ایک بچہ، بزرگ، خواتین عمران خان سے بات کر سکے، وہ پسند لوگ جتنے کا ٹائم ہوتا ہے عمران خان کے پاس، اس حساب سے ٹائم فکس کیا جاتا ہے کہ اتنے ٹائم میں یہ بات کرے گا اور یہ موضوع بات کرے گا، تو باقی اللہ پاک بہتر جانتے ہیں، غیب کا علم اللہ پاک کے پاس ہے، لیکن جو میری کیلکولیشن میں آتا ہے وہ کچھ یہ سین ہے۔
باقی اپڈیٹ میں ضرور دیتا رہوں گا کہ میں آگے بھی کیا کروں گا، کیسے کروں گا، اور کرنا تو ہے میرے بھائی، چپ کر کے تو نہیں بیٹھنا. جس طرح میں نے کہا کہ لوگوں کی منکروں کی کافی گہری نظر ہے میرے اوپر، اور یہ سمجھتا ہوں کہ میری جان کو بھی خطرہ ہے، اور لیکن پھر بھی میں ڈرتا نہیں، کیونکہ موت تو برحق ہے، اور موت استغفر اللہ ہر انسان کو آنی ہے. اور یہ ہمارا یقین بھی ہے کہ انسان اس دنیا پہ آیا ہے تو اس کو موت آئے گی، اور وہ مرے گا، یہ جسم اس کا فنا ہوگا اسی دنیا میں، اور وہ قیامت اور محشر جب سور پھونکا جائے گا، اللہ پاک کی طرف سے ایک بہتر جانتے ہیں وہ نظام اور سما کیا ہوگا، وہ کس طرح کی ہوا ہوگی، وہ کس طرح کی تپش ہوگی، وہ کس طرح کی ہوائیں ہوں گی، وہ کس طرح کے بارشیں ہوں گی، وہ کس طرح سے زمین کانپے گی، اور کس طرح سے زمین الٹے گی، اور وہ کس طرح سے زمین اگلے گی، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن وہ وقت ضرور آئے گا، اور اس وقت بھی تو انسان تو مرنا تو سب نے ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر زندہ ہیں تو اگر آئے ہیں اس دنیا میں تو آخر آئے کیوں ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں. بھائی کوئی تو مقصد ہو، مقصدی کوئی چیز انسان نے نہیں بنائی تو وہ ذات کیسے بنا سکتی ہے. ایک انسان جو موجودہ صدی میں بہت زیادہ ترقی کرتا ہے اور کیا کیا چیزیں نہیں ایجاد کر رہا، موبائل، کیمرہ، اسپیکر، بہت ساری چیزیں جو انسان نے خود ایجاد کی، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے وہ اس میں مطلب ایسی کوئی بے مقصدی چیز نہیں بناتا، تو وہ پاک پروردگار کیسے بے مقصد استغفر اللہ، یہ سوچنا بھی ہمارے لیے ایک کفر کے باعث ہے، مطلب وہ شک کرنے کے برابر ہے. توبہ نعوذ باللہ. اللہ پاک ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اور آپ کے سینسر اور بہت ساری ایسی جو انسانی بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ ذات آپ سے بھی بہت 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 زمین اور آسمان میں جتنا فاصلہ ہے، یا جتنا سمندر کا پانی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہماری سوچ و گمان میں بھی نہیں آ سکتے، اس سے زیادہ اپڈیٹڈ سافٹ ویئر اور دیکھنے اور سننے کے لیے ایک بہترین نظام اللہ پاک کے پاس موجود ہے. اس نے آپ کو بنایا ہے تو آپ اتنا کر سکتے ہیں، تو وہ ذات بہت کچھ کر سکتی ہے. لیکن عمران خان صاحب کے 2:34 میری اب تک نہیں ہو سکی بات، تو مجھے عجیب یہ ضرور لگ رہا ہے. سوال چاہتا ہے میں ایک راستے پہ جا رہا ہوں، اور اس راستے پہ آگے لگا ہو آگے کوئی راستہ نہیں ہے، تو میں اپنے آپ سے سوال تو ضرور کروں گا کہ آخر میں اس کیوں تھا کہ میں اس راستے پہ آ کے پھر واپس مجھے جانا پڑے. میں ضرور سوال کروں گا اپنے دماغ سے، تو میرا دماغ وہ مجھے اور جواب بھی دے گا کہ بھائی آپ نے یہ سوچ کے اس راستے پہ آئے تھے، اور اس راستے پہ وہ چیز نہیں تھی، اس لیے آپ کو واپس جانا پڑا. تو جانے سے پہلے سوچنا بھی ضروری چاہیے، اور پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں سوچ رکھنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی چیز کوئی بھی اس کے فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے. اسی طرح ہی تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں. اسی طرح اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہمارے لیے فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے. فائدہ یہ ہے کہ اچھے کام کریں، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ پاک کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہیں، اور اس پہ ایمان لائیں، آخرت پہ ایمان لائیں، نیک عمل کریں، فتنہ فساد نہ پھیلائیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانیں، اور ان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت
نہ کریں تو آپ ضرور اور آپ کو ضرور کامیابی ملے گی آخرت میں، اور وہ جنت کی صورت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں تفصیلاً قرآن پاک میں اور احادیث میں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس جو لوگ موجود تھے انہیں یہ بتا دیا تھا کہ جنت اور دوزخ میں کیا فرق ہے، جو پازیٹیو اور نیگیٹو ہے، اور یہ بہت عرصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا، لیکن ہم دراصل ایسے سمجھ لیں کہ ہم انسان میں بھولنے کی بیماری ہے، ہم بھول جاتے ہیں، اور یہ شاید ایک فطرتاً ہے یا ایک قدرتاً ہے، اور اس کو اللہ پاک بہتر جانتے ہیں، لیکن کمال کی بھی ہے، اور وہی جس طرح بتایا کہ فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں، اور بھولنے کی بیماری اچھی بھی ہے نقصان بھی دیتی ہے، اس لیے ہم بھول جاتے ہیں کہ انسان تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زمانہ گزرا ہے اس کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، اور وہ لوگ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، جو انہوں کی صورت مبارکہ دیکھا کرتے تھے، اور وہ بھی تقریباً اولیاء اور جتنے بھی اس وقت اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ کوئی انسان ایسا ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو زیارت نصیب ہوئی ہو، وہ بہت خوش نصیب شخص ہوگا اس دھرتی، اور یہ ایک جو دور چل رہا ہے، اور جس طرح بزرگ فرما ہم علم حاصل کرنا چاہیے ہمیں، اور اپنی زندگی میں سیکھنا چاہیے، کیونکہ ہم کچھ کریں گے کیسے؟ اگر میں بولنا نہ سیکھتا تو میں آج بولتا کیسے؟ اور اگر میں آج موبائل نہ چلانا سیکھتا تو آج موبائل کیسے چلاتا؟ اسی طرح ہی بہت ساری چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں، اور ہم سب مسلمان ہو یا کوئی بھی انسان اس کو سیکھنا چاہیے، کافر کو بھی سیکھنا چاہیے کہ آخر میں اس دنیا پہ آیا، اور میری جو بھی زندگی ہے یا جو میرے دادا پر دادا زندگی مطلب گزار چکے ہیں، آخر انہوں کے ساتھ کیا ہوا اور کیا ہوگا، کتنے عرصے میں کیا کیا انہوں نے، اور وہ کیوں آئے تھے اور میں کیوں آیا ہوں؟ تو یہ سوال ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ جانور کو جو بے زبان ہیں، جس کو زبان نہیں، وہ جانور بے زبان جو جانور ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، لیکن زیادہ تر اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ وہ بھی شاید اللہ پاک کی عبادت کے لیے ہی اللہ پاک نے بنائے، اور وہ اللہ پاک جانتا ہے، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا ہے کہ میں نے بہت ساری چیزیں انسان کے لیے بے مقصد نہیں بنائی، تو ہر چیز میں اللہ پاک کی قدرت ہے۔ لوگ آج جتنی ریسرچ کریں ہوا کی، گریویٹی کی، آسمانوں کی، سیاروں کی، چاند کی، یہ سب میرے اس مالک کی تخلیق کردہ کچھ چیزیں ہیں۔ ابھی تو بہت ساری چیزیں آپ کے نظروں سے الجھن ہیں، کیونکہ ہر انسان کی نظر ایک لمیٹڈ نظر ہے، اور وہ ایک کا دماغ اور ہر ایک انسان کے لیے ایک حد بنائی گئی ہے، وہ حد جب تک اللہ پاک نہ چاہے تو وہ اس بڑھ کے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ پاک سب کچھ کر سکتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ سب کچھ سے مراد سب کچھ۔ تو ٹائم بڑھتا جا رہا ہے اور میری میموری خیر چل رہی ہے، تو میں بھی ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں اور اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں، اور میں دل سے بات کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں یا نہ کروں، کوشش ضرور ہوگی کہ میں یہ ویڈیو
अपलोड करूं। बाकी अल्लाह पाक मुझे हिम्मत देंगे, मेरी गलतियों कोताहियां मेरी ज़रूर माफ़ करेंगे। और मैं बहुत गुनाहगार हूँ, जो मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत गुनाह किए हैं जाने अनजाने में, और भटकते भटकते किसी के बहकावे में आके, साजिशों में आके, वसवसों में आके, और कुछ अपनी नादानी और भूल या गलती या भूल जाने की वजह से बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं। लेकिन पीएम इमरान खान को कहा रही, और इसमें भी कोई बेहतरी होगी। क्या बेहतरी है मुझे नहीं पता। हाँ, ये भी वो पाक परवर बेहतर जानता है कि इसमें क्या बेहतरी होगी मेरे लिए। मैंने साथ पे ही छोड़ा हुआ है, और जो काम मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है, मैं उसको करने की पहले कोशिश करता हूँ। और मैंने अल्लाह पाक से ये ऐसे समझ लें कि दिल ही अहद किया है कि अल्लाह पाक, आप मेरे लिए दुनिया और आखिरत में आसानी फरमाइए, जन्नत में। मैं सिर्फ मेरा मकसद है, और वो मकसद इस दुनिया में बेशक आप पूरा कर सकता है। और मकसद मेरा क्या है कि मैं सिर्फ जन्नत में दाखिल हो जाऊं, घर ना भी बने, और मैं जन्नत के किसी पहाड़, किसी भी ऐसी जगह जो आपने मेरे लिए मुख्तस की होगी, मैं वहीं पे ही रहूँगा। और अगर आप रहनुमाई फरमाएं और आप की रहमत मेरे सर पे और मेरी दुनिया में है, तो इंशाल्लाह मेरा ज़रूर इस अपने मकसद में कामयाब होऊंगा। और मेरा यकीन भी है, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि आप मांगे और वो मांगे जो जिसके लिए अल्लाह पाक ने आपको बनाया है। अल्लाह पाक ने इंसान को जन्नत के लिए बनाया। लेकिन बेशक अल्लाह पाक को ज़रूर हर चीज़ का पता होगा कि यही इंसान, कुछ इंसान ऐसे होंगे जो नाफरमान हो जाएंगे, और वो कत्ल व गारत करेंगे, और वो भटक जाएंगे, भूल जाएंगे कि उसको किस खालिक ने कैसे बनाया, और वो कैसे उसको उठाएगा, कैसे उसकी सोते हुए भी उसकी ख्याल करता है। उसके सर के ऊपर जो छत होती है उसको भी वो थामे रखता है। लेकिन इंसान, वही मैंने कहा कि इंसान की एक हद है, जो उस हद से ज़्यादा कुछ नहीं देख सकता सिवाय अल्लाह की मर्ज़ी की। अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं कि मैं शायद जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरी कुछ ये जो गुफ्तगू है कुछ लिखी हुई नहीं है, बस एक दिल से आवाज़ जो निकल रही है, और उंगलियां काम कर रही हैं। मेरी मोबाइल की तरफ बहुत कम नज़र है, मैं ज़्यादातर नीले आसमान की तरफ देख रहा हूँ। लेकिन मुझे यकीन है कि वो सिर्फ नीले आसमान पे नहीं, हर जगह पे मौजूद है। इस जगह पे भी मौजूद है, और जहाँ पे आप वहाँ पे भी मौजूद है। और जहाँ मतलब मैं एक एक चीज़ मुझे नहीं पता सकता कि वो पाक परवरदिगार क्या क्या जानती है, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर यकीन है कि वो बहुत कुछ, मतलब हर चीज़, हर चीज़ में हर चीज़ आ जाती है, और हर चीज़ कर सकता है। बेशक वो हर चीज़ पे दरख्त रखता है, वो हर चीज़ उसके ताबे में, ताबे से मुराद उसी के ही कंट्रोल में है। उसके कंट्रोल से न कोई, अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, न कोई छीन सकता है, न कोई अल्लाह नऊज़ बिल्लाह, न कोई मुकाबला कर सकता है। सब उसी की बनाई हुई तख्लीक है। और ख़ास तौर पे अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त तमाम लाइनें इस्तेमाल में हैं। बराए मेहरबानी उसके बाद खुल करें।
شکریہ. Assalamu alaikum. All lines are busy at the moment. Please try later. Thank you. السلام علیکم. اس وقت تمام لائنیں استعمال نہیں ہیں. برائے مہربانی دوسرے بات کال کریں. شکریہ. Assalamu alaikum. All lines are busy at the پروردگار moment. بہتر. Please try later. Thank you. السلام علیکم. اس وقت تمام لائنیں استعمال نہیں ہیں. برائے مہربانی دوسرے بات کال کریں. شکریہ. Assalamu alaikum. All lines are busy at the moment. Please try later. Thank you. السلام علیکم. آپ کے ملائے ہوئے نمبر سے سلسلہ چل رہا ہے ابھی تک. چل رہا ہے تو ہم بھی چلاتے ہیں جب تک ہمت ہے. جب تک بیلنس ہے یا ہمت ہے. ایک بات کروں, بیلنس ہو جائے گا ہمت تو ہوگی, پھر بھی کام کیسے کرو گے؟ شاید لوکیشن کا تو فرق نہیں.